شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، فن پہلوانی کے عظیم سپوت فخر پاکستان زبیر لون عرف جارہ پہلوان مرحوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی 29ویں برسی پر ایک خاص تحریر پیش خدمت ہے، جسے الحاج مبشر اقبال لون استادہ والا نشان سیالکوٹ گولڈ میڈلسٹ بھتیجا عنایت پہلوان استادہ والا فخر ہند ستارہ ہند مرحوم سیالکوٹی نے لکھا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، عزیز بخش پہلوان بہی والا کے فرزند گاما پہلوان رستم زماں اور امام بخش پہلوان رستم ہند نے فن پہلوانی میں بڑی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ گاما پہلوان اسٹینلے زبیسکو پہلوان کو ہرا کر عالمی چیمپئن بنے، جبکہ امام بخش پہلوان نے رستم ہند کا اعزاز حاصل کیا۔ گاما پہلوان نے زبیسکو پہلوان سے لندن کے شیلفرڈ ڈیبس اسٹیڈیم میں 10 ستمبر 1910 کو پہلا مقابلہ کیا، جو 4 بجے شام سے پونے 7 بجے تک جاری رہا اور ریفری نے زبیسکو کے کہنے پر کشتی ملتوی کر دی۔ 17 ستمبر 1910 کو جوابی مقابلے کے لیے زبیسکو پہلوان لندن کے اسی اسٹیڈیم میں لڑنے نہیں آئے، جہاں ایک ہفتہ قبل دونوں پہلوانوں کے درمیان مقابلہ برابر رہا تھا۔ ریفری نے ججوں سے مشورہ کرنے کے بعد گاما پہلوان کو رستم زماں قرار دیا۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا بڑا لازم بنتا ہے کہ گاما پہلوان رستم زماں کے بھتیجوں اور امام بخش پہلوان رستم ہند کے بیٹوں یعنی بولو برادران نے 1947 کے بعد فن کشتی کی بہت زیادہ خدمت کی، بیرون ملک بھی لڑنے گئے اور بڑے بڑے سورماؤں کو شکست دی۔ رستم پاکستان کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد بولو پہلوان نے برطانیہ جا کر دنیا بھر کے پہلوانوں کو اخبارات کے ذریعے چیلنج دیا، لیکن ان تک پہنچنے سے پہلے ہی بولو برادران کے ہاتھوں زیر ہو جاتے۔ بولو پہلوان نے 1967 میں لندن کے امپائر پول ویمبلے ہال اسٹیڈیم میں فرانس کے ہیوی ویٹ چیمپئن ہنری پیری پہلوان کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے رستم زماں کا اعزاز حاصل کیا۔ بولو برادران کے بعد اس خاندان کے عظیم سپوت زبیر لون عرف جارہ پہلوان فخر پاکستان کا دور آ جاتا ہے۔ جارہ پہلوان کے نانا گاما پہلوان کلو والا ستارہ ہند بھی بڑے نامور شاہزور تھے اور ان کے والد کلو پہلوان امرتسری ستارہ ہند نے دیو ہکل کیکر سنگھ پہلوان سے کشتی لڑ کر فن پہلوانی میں نام پیدا کیا۔ گاما پہلوان کلو والا کے تایا غلام پہلوان امرتسری بھی رستم زماں ہوئے۔ غلام پہلوان کے چھوٹے بھائی رحمانی پہلوان رستم ہند بولو پہلوان رستم زماں کے نانا تھے۔ رحمانی پہلوان کے بیٹے حمیدہ پہلوان امرتسری بھی رستم ہند ہوئے۔ غلام پہلوان رستم زماں، کلو پہلوان ستارہ ہند اور رحمانی پہلوان رستم ہند علیہ پہلوان امرتسری رستم ہند کے فرزندان تھے۔ ننیال اور ددیال کی طرف سے رستموں کا فرزند جارہ پہلوان اپنی خاندانی روایات کا امین تھا اور اتنا جیدار ہمت والا پہلوان دیکھنے میں بہت کم نصیب ہوا ہے، کیونکہ جارہ پہلوان نے دیسی اور فری سٹائل کشتی میں پوری دنیا میں اپنی دلیری اور شاہ زوری کی داغ بٹھائے رکھی تھی۔ بولو پہلوان رستم زماں نے نامور پہلوان ارشد پہلوان بجلی کو جارہ پہلوان کا کوچ مقرر کیا اور ان کی کوچنگ میں ہی زبیر عرف جارہ پہلوان نے پہلی کشتی ملتان کے معروف پہلوانوں کے فرزند زوار حسین پہلوان، پسر احمد بخش پہلوان، پوتا حسن بخش پہلوان بجے والا ستارہ ہند ملتانی کے ساتھ 1975 میں لاہور کے منٹو پارک میں لڑی۔ اس دنگل کا بڑا جوڑ ریاض بٹ المشہور راجو راکٹ پہلوان، رستم ہلالو استقلال سیالکوٹی اور محمد افضل لون عرف گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب گوجرانوالیا کے مابین تھا۔ اس دنگل کی بہت پبلسٹی کی گئی، بازاروں میں بڑے بڑے بورڈ بنوا کر ٹھیکیداروں نے دنگل کی شان و شوکت کے لیے رکھے۔ جارہ پہلوان اور زوار پہلوان کے اکھاڑوں میں زور دیکھنے کے لیے تماشائیوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا، کیونکہ کشتی کے فن میں ایک روایت ہے کہ پہلوان خاندان کے اس پہلوان کو جو پہلی مرتبہ اکھاڑے میں اترتا ہے شائقین دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ زوار حسین پہلوان جو اپنے طور پر طاقت کا پہاڑ تھا، ان کے والد احمد بخش پہلوان ستارہ پنجاب نے جارہ پہلوان کے تایا بھولو پہلوان رستم زماں سے لاہور میں پون گھنٹہ تک مارکا ارا دنگل میں برابر کا مقابلہ کیا تھا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ راکم کے تایا محترم عنایت پہلوان استادہ والا فخر ہند ستارہ ہند سیالکوٹی نے احمد بخش پہلوان بجے والا ملتانی کو 3 مرتبہ پچھاڑا، جبکہ زوار حسین پہلوان کے دادا حسن بخش پہلوان ستارہ ہند نے گاما پہلوان رستم زماں اور امام بخش پہلوان رستم ہند سے کم و بیش 10 مقابلے کیے تھے۔
اگرچہ وہ ہر بار شکست سے دوچار ہوئے، لیکن ان مقابلوں میں کمال کا پہلو یہ ہے کہ حسن بخش پہلوان ستارہ ہند نے ان لالوں کی مشہور زمانہ جوڑی سے ہر بار مقابلہ کسی امید پر ہی کیا ہوگا۔ اگرچہ امام بخش پہلوان رستم ہند حسن بخش پہلوان ستارہ ہند کے ان مقابلوں کو ڈٹائی کا نام دیتے اور بڑی سادگی سے کہا کرتے تھے کہ بھئی وہ سامنے آ جاتا ہے اور ہمارے لیے لڑنا ناگزیر ہو جاتا تھا، دونوں معروف اور حریف خاندانوں کی اب تیسری نسل آمنے سامنے تھی اور ان دونوں سپوتوں کے مابین یہ پہلی کشتی تھی، مگر جارہ پہلوان نے اپنے حریف زوار حسین پہلوان کو چند سیکنڈ ہی میں بغلے بھر کر چاروں شانے چت کر دیا۔ فضا تحسین و آفرین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس کشتی کے بعد جارہ پہلوان نے پنجاب کے چیمپئن گوگا پہلوان گجرانوالہ کے ساتھ 27 جنوری 1978 کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کشتی لڑی۔ گوگا پہلوان اگرچہ اس وقت پاکستان کے تمام نامی گرامی پہلوانوں کو پچھاڑ چکے تھے اور وہ پاکستان کے نمبر 1 اور پختہ کار پہلوان تھے، تاہم انہوں نے 12 منٹ کی کشمکش کے دوران جارہ پہلوان کو چھوٹتے ہی صحیح داؤ لگایا اور 2 مرتبہ آگے رکھ کر کنڈا ڈاؤ ڈالا، مگر جارہ پہلوان دونوں مرتبہ ہی کنڈا توڑ کر گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب گجرانوالہ کے حصار سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کمال پھرتی سے گوگا پہلوان کو آگے رکھ کر کنڈا داؤ لگایا اور انہیں چاروں شانے چت کر کے یہ کشتی بھی جیت لی۔ گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب گجرانوالہ واحد ایسے پہلوان تھے جنہوں نے 2 مرتبہ جارہ پہلوان کو آگے رکھ کر کنڈا داؤ لگایا۔ پاکستان بلکہ دنیا بھر کا کوئی شاہ زور بھی جارہ پہلوان کو آگے نہ رکھ سکا۔ 21 اپریل 1978 کو جارہ پہلوان نے عباسہ پہلوان ملتانیہ رستم ہانگ کانگ کے ساتھ یوتھ موومنٹ سینٹر دولت گیٹ ملتان میں یادگار کشتی لڑی۔ عباس پہلوان کا شمار بھی ملتان کے سینئر اور نامور پہلوانوں میں ہوتا تھا اور انہوں نے ماکھا پہلوان کو گرا کر رستم ملتان کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ جارہ پہلوان بھی طاقت کا پہاڑ تھے اور انہوں نے 18 منٹ کی کشمکش کے بعد عباس پہلوان کو سواری ڈاؤ ڈال کر چت کر دیا۔ 17 جون 1979 کو جاپان کے عالمی شہرت یافتہ انوکھی پہلوان کے ساتھ جارہ پہلوان نے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں فری اسٹائل انداز میں کشتی لڑی۔ اس انٹرنیشنل دنگل کا اہتمام دنگلوں کے بادشاہ کہلانے والے دنیا عالم میں کشتیوں کے مشہور معروف ٹھیکیدار مستری محمد یوسف اور ان کے رفقا یاسین پہلوان لاہوریہ، پسر گاما پہلوان کلو والا، ارشد پہلوان بجلی لاہوریہ، محمد بشیر عرف پا بھلا پہلوان بھاٹی چوک والا لاہوریہ، ملک محمد اشرف برادر ارشد پہلوان بجلی لاہوریہ اور ریاض پہلوان چاندی والا گجرانوالہ نے باہمی اشتراک سے کیا تھا۔ اس کشتی کے کل 5 راؤنڈ ہوئے۔ جارہ پہلوان نے 5 راؤنڈ میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور انوکھی پہلوان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ لیکن انوکھی نے یہ داؤں برداشت کیا اور انہوں نے انوکھی کو زبیر کو اٹھانے کی کوشش کی اور زبیر نے دستی لگائی۔ دوسرے راؤنڈ میں زبیر نے بہت زوردار ٹکر ماری ہے انوکھی کے۔ انوکھی اس ٹکر سے چکرا گئے اور دوبارہ ٹکر مارنے کی کوشش کی اور وہ انہوں نے انوکھی کو نیچے گرا دیا ہے۔ اور چھٹے راؤنڈ کے شروع ہی میں انوکھی پہلوان نے جارہ پہلوان کا ہاتھ اٹھا کر اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس طرح جارہ پہلوان نے انوکھی پہلوان کو شکست دے کر اپنے چچا اکرم عرف اکی پہلوان شیر ببر کی شکست کا بدلہ لے لیا۔ یہاں پہ یہ ذکر کرنا بڑا لازم بنتا ہے کہ اکی پہلوان نے جس دور میں انوکھی پہلوان کو مقابلے کا چیلنج دیا اس وقت وہ شوگر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو چکے تھے اور ان میں پہلے جیسا دمخم بھی نہیں تھا اور انہیں کشتی کا فن چھوڑے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ انوکھی کے مقابلہ کو بھی اکی پہلوان نے آسان لیا اور دلچسپی سے تیاری نہ کی۔ وہ انوکھی کے عروج اور اکی پہلوان کے زوال کا وقت تھا۔ جس وقت اکی پہلوان اور انوکھی پہلوان کے مابین مقابلہ ہوا
دونوں کی عمر میں تقریباً 18 سال کا فرق تھا۔ انوکھی جوانی اور اکی پہلوان بڑھاپے کی طرف گامزن تھے۔ جارا اور انوکھی کی کشتی کے بعد گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب کے حامیوں نے گوگا پہلوان کی جارا پہلوان کے ساتھ دوبارہ کشتی کرانے کا عزم کیا اور گوگا پہلوان کی طرف سے جارا پہلوان کو کشتی لڑنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ یہ کشتی یوسف دا فخر پاکستان دنگل میں 17 اپریل 1981 کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، اور جب کشتی ہوئی تو جارا پہلوان نے اپنے مد مقابل گوگا پہلوان کو پٹ چیر کر 45 سیکنڈ میں چت کر کے فخر پاکستان کا اعزاز حاصل کیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جس تماشائی نے بھی سگریٹس لگایا وہ یہ کشتی نہ دیکھ سکا۔ جارا پہلوان نے گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب کو گرا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ کم از کم پاکستان میں جارا کا کوئی مد مقابل نہیں۔ اسی دنگل میں بھولا گاڈی پہلوان سے جارا پہلوان کی ہتھ جوڑی بھی ہوئی تھی۔ 19 فروری 1948 کو بہاولپور میں جارا پہلوان کی کشتی اللہ وسایہ عرف وسو بلوچ پہلوان کے ساتھ ہوئی، جو ملتان کے قریب کروڑ پکا کا رہنے والا کوہنا مشک دنگلیا اور وہاں کا رستم تھا۔ دونوں پہلوان رسوم پہلوانی ادا کرنے کے بعد جب آمنے سامنے ہوئے تو جارا پہلوان نے چھوٹتے ہی حریف کی گردن پر ایسا زوردار کسوٹا رسید کیا کہ وسو بلوچ پہلوان کے اندر کی لو بجھ گئی۔ جارا پہلوان نے صرف 2 منٹ کے دورانیہ میں کسے بر کے حریف کو چارے شانے چت کر دیا۔ اس کشتی کے چند ماہ بعد جارا پہلوان نے رستم پاکستان کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے 28 دسمبر 1984 کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں نیاز دین البروح بولا پہلوان گاڑی رستم پنجاب سے کشتی لڑی۔ اس سے قبل یعنی 11 اپریل 1948 میں رستم پاکستان کے اعزاز کے لیے جارا پہلوان کے تایا بھولو پہلوان رستم زماں اور یونس پہلوان ستارہ پاکستان گجرانوالیا کی پہلی مارکا ارا کشتی لاہور ہی میں دیکھی گئی، جس میں جارا پہلوان کے تایا بھولو پہلوان نے اپنے حریف یونس پہلوان کو چت کر کے رستم پاکستان کا اعزاز حاصل کیا۔ بھولا گاڈی نے 1962 میں جارا پہلوان کے چچا اعظم پہلوان کو گرا کر رستم لاہور کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ 1974 میں صادق پہلوان سیکلہ والا پسر نکا پہلوان امرتسری کو گرا کر رستم پنجاب ہوا تھا، اور راجو راکٹ پہلوان رستم ہلال و استقلال، عصمت پہلوان گجرانوالیا اور طارق پہلوان پسر یونس پہلوان ستارہ پاکستان کو بھی گرا چکا تھا، جبکہ وہ جارا پہلوان کے چچا اکرم عرف اکی پہلوان شیر ببر اور راکم کے کزن لالا اعظم پہلوان استادہ والا چیمپئن ایران، بھانجا عنایت پہلوان استادہ والا فخر ہند ستارہ ہند سیالکوٹی سے نہایت ہی عظیم الشان دنگلوں میں چت ہو گیا۔ ان کشتیوں کے علاوہ وہ اکرام پہلوان چیمپئن انگلینڈ سے برابر کشتی لڑ چکے تھے۔ جارا پہلوان اور بولا گاڈی پہلوان کی کشتی دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد نے دنگل میں شرکت کی۔ جارا پہلوان نے اپنے حریف کو چند منٹوں ہی میں زوردار کسوٹے مار مار کر نڈھال کر دیا اور گردن پر گوڈا رکھ کر بولا گاڈی پہلوان کی بازی لگوا کر انہیں چاروں شانے چت کر کے پہلوانی فن کا یہ سب سے بڑا ملکی اعزاز حاصل کر لیا۔ 30 جولائی 1985 کو دبئی میں جارا پہلوان نے برطانوی پہلوان جان ساؤتھ کو دوسرے راؤنڈ میں فلائنگ کک مار کر ناک آؤٹ کر کے پاک و ہند فری اسٹائل ریسلنگ چیمپئن شپ جیتی تھی۔ اس کے علاوہ جارا پہلوان نے بہاولپور میں سیف الداد پوترا رستم بہاولپور کو عبرتناک شکست دے کر اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ جارا پہلوان نے بیرون ممالک کے جن پہلوانوں کو چت کیا ان میں خاص طور پر مون ڈاک پہلوان امریکہ، کارل کروپ پہلوان جرمنی، جمیکا پہلوان جرمنی، ایس ڈی جونز پہلوان امریکہ، سم سین نیگرو پہلوان امریکہ، رابرٹ سماتھو پہلوان امریکہ، ڈاکٹر ڈین پہلوان امریکہ، اسمال برادرز آف امریکہ، مونڈیکس پہلوان کینیڈا، بلیک جیک پہلوان، وائلڈ مین پہلوان، سموا جو پہلوان اور کنگ کماٹا پہلوان آف ساؤتھ افریقہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان پہلوانوں نے ورلڈ چیمپئن کے ساتھ مقابلوں میں 2 گھنٹے کے بعد شکست کھائی، جبکہ جارا پہلوان کے سامنے ان میں سے کوئی 4-5 منٹ سے زیادہ نہ ٹھہر سکا۔ بدقسمتی کے جواں بخت اور جواں سال رستم دوراں، جسے قدرت نے ددیال کی طرف سے لالوں کی بے مثال جوڑی گاما پہلوان رستم زماں اور شیر ببر امام بخش پہلوان رستم ہند کا جانشین پیدا کیا تھا، اور ننیال کی طرف غلام پہلوان رستم دوراں، کلو پہلوان ستارہ ہند اور رحمانی پہلوان رستم ہند کی وراثت سے مالا مال کیا تھا، پہلوان کی پٹری سے اتر گیا۔ اس دوران اس کے دائیں بازو کو شدید چوٹ آ گئی اور ہاتھ نکارا ہو گیا۔ جب پہلوانی رخصت ہو گئی تو جارا پہلوان کے پرانے اور پہلے حریف زوار حسن پہلوان ملتانیہ نے موقع تاڑ کر انہیں کشتی لڑنے کا چیلنج کر دیا۔
جارا بغیر تیاری کیے زوار حسین سے کشتی لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ اس حالت میں بھی جارا پہلوان پاکستان کے تمام پہلوانوں سے طاقتور تھے۔ یہ کشتی ملتان میں منعقد ہوئی۔ جارا نے چھوٹتے ہی حریف کو جھپکی دی تو زوار حسین اکھاڑا میں منہ کے بل گر گئے۔ جارا پہلوان نے انہیں اوپر سے ایک ہاتھ سے قابو کر کے زوار حسین کی کمر پر اپنا وزن ڈالنا شروع کر دیا۔ 5-6 منٹ کے دوران زوار حسین نے جارا پہلوان کے حصار سے نکلنے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی اسنا میں جارا پہلوان نے اپنی چھاتی کا وزن حریف کی گردن پر ڈال کر لنگوٹ میں ہاتھ ڈال کر زوار حسین کو الٹانے لگے ہی تھے کہ زوار کے حمایتی اکھاڑا میں آ گئے اور انہیں جارا پہلوان کی گرفت سے چھڑوانے لگے۔ اس طرح یہ کشتی تصادم کی نظر ہو گئی اور بغیر ہار جیت کے کل 7 منٹ میں ختم ہو گئی۔ جارا پہلوان پہلوانی کی پٹری سے اتر کر مارکا لڑائی کے میدان میں آ گئے۔ اس دوران ان کا جھگڑا لاہور کے مشہور ڈان بالا بینتا والا کے ساتھ ہو گیا۔ بینتا والا اور اس کے گینگ کی لاہور نولکھا ریلوے اسٹیشن پر حکمرانی تھی اور پنجاب بھر میں اس کی دہشت کا طوطی بولتا تھا۔ 12 سے آنے والے مسافر مختلف قسم کا مال لے کر آتے تو یہ لوگ اپنے زور بازو سے جبراً ان سے خرید کر لیتے۔ بعض اوقات ان میں دوسرے مسافر بھی شامل ہوتے، یعنی کوئی کلیہ قاعدہ نہ تھا۔ چونکہ لاہور میں یہ کہانی پان کی کمائی کے زیر عنوان مشہور ہوئی اور پان لانے والے مسافروں کا تعلق ہندی یاتریوں سے ہوتا تھا، لہٰذا 12 سے آنے والے مسافر ہی اکثر اس گینگ کا شکار ہوا کرتے تھے۔ اس گینگ کا سرگنا بالا 90 بینتا والا تھا۔ 90 بینتا سے مراد 90 بید کھانے والا۔ بالا کا پس منظر یہ ہے کہ وہ مصری شاہ لاہور کا رہنے والا تھا۔ عالم شباب میں کھائی والا اکھاڑا میں پہلوانی کیا کرتا تھا۔ دور ایوب میں اس کے والد کو معمولی تکرار پر بے گناہ قتل کر دیا گیا۔ قاتل کی پیروی کرنے والے ایک بیڈی بیسک ڈیموکریسی کے چیئرمین تھے۔ باپ کا بدلہ لینے کی خاطر بالا اور اس کے دیگر بھائیوں نے مل کر بی ڈی کے چیئرمین کو قتل کر دیا۔ 2 بھائی تو سزائے موت پا کر سرخرو ہو گئے جبکہ بالا کو 7 سال قید بامشقت ہوئی۔ دوران اسیری بالا کی مزید تربیت ہوئی۔ وہ کڑیل جوان، طاقتور اور بے پناہ قوت کا مالک بن گیا۔ 1965 میں سیالکوٹ ڈسٹرکٹ جیل میں اس نے الارم بجا دیا اور دوران الارم جیلر کی گردن دبوچ لی۔ بعد میں یہ بے پناہ قوت برداشت کا مالک ثابت ہوا۔ اسی قید کے دوران دیگر جرائم کی پاداش میں اسے کوڑوں کی سزا ہوئی اور ٹکٹکی لگا کر اس کی پیٹھ پر بید مارے جاتے رہے۔ دور فرنگی میں 12 بید 6 ماہ کی سزا کے برابر ہوا کرتے تھے، یعنی 6 ماہ کی سزا کاٹ لو یا 12 بید کھا لو۔ 9 عدد بید کھا کر قیدی بے ہوش ہو جاتے تھے اور بعد میں خون تھوک تھوک کر مر جاتے، مگر بالا بینتا والا اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ اس نے یکے بعد دیگرے 90 بید کھا کر ٹکٹکی سے حشاش بشاش اتر کر چلنے لگا۔ لہٰذا پنجاب بھر میں بالا 90 بینتیا اور بالا بینتا والا کے نام سے مشہور ہوا۔ استادہ والا خاندان کا بھی ایک نہایت ہی دلیر اور جیدار سپوت ہمایوں بہادر پہلوان سیالکوٹی المعروف ہمایوں پہلوان نادا، جو کمزوروں اور مظلوموں کا ظالموں اور جابروں سے ان کا حق دلانے ہمدردی کرتا کرتا پہلوانے کی پٹری سے اتر کر مارکا آرائی کی دنیا میں آ گیا۔ اس کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ پنجاب بھر کے بڑے بڑے 30 مار گنڈے ہمایوں پہلوان نادے کے سامنے پرائمری اسکول کے بچوں کی طرح کان پکڑتے دکھائی دیتے۔ بالا بینتا والا ہمایوں پہلوان نادا کا مقدمے وار بھی تھا۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں ہمایوں پہلوان نادے نے الارم بجائے اور اس گبرو جوان کے لیے جیل کے دروازے کھلا کرتے تھے۔ یہ اتنا طاقتور اور کثرتی صحت مند فولادی جسم کا مالک تھا کہ اس نے سیالکوٹ میں جیل کی آہنی سلاخوں کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ ڈالا تھا۔ ہمایوں بہادر پہلوان نادا کی جیتداری اور بہادری کے قصے کہانے زبان زد عام ہیں اور سیالکوٹ میں یہ مثال مشہور ہے، جا اوے تو کوئی ہمایوں پہلوان نادا ہے۔ جارا پہلوان اور بالا بینتیاں کی دشمنی طول پکڑنے لگے ہی تھی کہ عنایت پہلوان استاداں والا فخر ہند تارا ہند کے بھتیجے اور اچھا پہلوان شیر پاکستان گجرانوالیہ کے بہنوئی اور ان کے کزن باؤ منظور عرف باؤ لال آف کیپٹل سیف کمپنی گجرانوالیہ مرحوم نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی۔ اس طرح جارا پہلوان اور بالا بینتا والا ایک بہت بڑے خونی تصادم سے بچ گئے۔ جارا پہلوان نے دنیا بھر کے پہلوانوں کو کشتی لڑنے کا کھلا چیلنج کئی بار دیا، لیکن دنیا کا کوئی پہلوان اس کے مقابلے پر نہ اترا۔ البتہ امریکہ کے 2 نامور پہلوان دی جائنٹ بابا اور باب بیکلینڈ نے جارا پہلوان سے کشتی لڑنے کی امید ظاہر کی، لیکن جارا پہلوان کی تصاویر کا البم دیکھ کر انہوں نے جارا سے کشتی لڑنے سے انکار کر دیا۔ کچھ اس طرح عالمی شہرت یافتہ جیمی سپر فلائی سنوکا پہلوان
راکی جانسن پہلوان اور ٹیٹو سلطانہ پہلوان بھی مسقط میں جارہ پہلوان کو میدان میں دیکھ کر بھاگ نکلے۔ زبیر عرف جارہ پہلوان سے میری بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں۔ وہ بحیثیت انسان اور عظیم شاہزور اتنے منفرد اور مہمان نواز تھے کہ مجھے دور دور ویسا انسان، شفیق اور مہربان دوست نظر نہیں آتا۔ کاش 10 ستمبر 1991 کو 29 برس کی عمر میں وفات پانے والے مرحوم بھائی زبیر لون عرف جارہ پہلوان فخر پاکستان کے 29 کے 2 ہند سے 2 اور 9 الٹے ہو جاتے، یعنی 9 اور 2، تو اس طرح کم از کم 92 سال کی عمر پا کر فوت ہو جاتے، تو پھر اس قدر غم نہ ہوتا جتنا عین عالم شباب 29 برس کی عمر میں فوت ہو جانے کی بنا پر آج تک شدید ترین محسوس ہو رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ بہادری اور دلیری کے اس ہمارے عظیم شاہزور کو موت کے بے رحم ہاتھوں نے ہم سے چھین لیا۔ جارہ پہلوان کی موت یقیناً فن پہلوانی کی موت تھی، اور ان لوگوں کی موت تھی جو اس کے چاہنے والے تھے۔ جارہ پہلوان کی بے وقت موت سے فن پہلوانی کا ایک سنہری باب ختم ہو گیا جو کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے، جس گھر کے اندر 200 سال سے 2.5 صدیوں سے یہ کام چلا آ رہا ہو اور اس کے اوپر پوری برتری حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس فن کے عبور رکھنے والوں کو بے انتہا عروج پہ پہنچایا ہو اور پوری دنیا میں ان کا نام ہو، لوہا منوایا ہو، اور پھر آپ کو یہ نظر آئے کہ اس فن کا اور اس گھر سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو، بالکل ختم ہو جائے، تو دکھ تو ہوگا۔ ہمیں بھی دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا۔